الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں، اور جو ہماری دوسری نشست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی اور عظیم مقام عطا کیا۔ پوری کائنات میں واضح کر دیا کہ جو مقام میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ معراج نہ کرواتا تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو امتی ہیں وہ بھی اعتراض کر سکتے تھے کہ اے مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ ہمارا نبی سب سے افضل ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، تو ہمارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی تھا کہ جس نے پلک جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل کا سفر کیا اور ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دربار میں پیش کر دیا۔ کیا تمہارے نبی نے اتنا سفر کیا ہے اتنی جلدی میں؟ تو ہم کہیں گے کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماننے والوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بڑی شان تھی، بڑا مقام تھا۔ ہمارا قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلت و مقام کو بیان کیا ہے، اور ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہمارا قرآن کہتا ہے کہ آپ کا دربار لگا ہوا ہے، تمام مخلوقات دربار میں موجود ہیں۔ خود آ گیا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، ملکہ بلقیس آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا، ملکہ بلقیس ہمارا امتحان لینے کے لیے آ رہی ہے، ہمیں پرکھنے کے لیے آ رہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں یا دنیا دار بادشاہ ہیں۔ وہ ہمارا امتحان لینے کے لیے آ رہی ہے، تو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اسے نبوت کی طاقت دکھائیں۔ تو یہ خیال آتے ہی ایک اور خیال دل میں آیا کہ ملکہ بلقیس کا ایک تخت ہے جو بہت بڑا ہے، 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، 30 ہاتھ لمبا، ہیرے جواہرات کے ساتھ مزین ہے۔ آج کے حساب سے اس کی قیمت جو ہے وہ کروڑوں روپے بنتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ ہو کہ اس تخت کو اس کے آنے سے پہلے میں اپنے دربار میں منگا لوں، اور ملکہ آئے تو میں اس سے پوچھوں کہ یہ بتاؤ یہ کیا ہے، اور وہ کہے یہ میرا تخت ہے۔ تو میں کہوں گا کہ سوچو، اگر میں دنیا دار بادشاہ ہوتا تمہارے آنے سے پہلے اتنا بڑا تخت کیسے لاتا؟ تو مانو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اے درباریوں، ملکہ کے آنے سے پہلے تم میں سے کوئی ملکہ کا تخت لا سکتا ہے؟ یہ سورہ نمل پارہ نمبر 19 آیت نمبر 38 ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا، قال عفریت من الجن انا آتیکک بہ، کہ جن ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا میں آپ کے پاس اس کو لے آتا ہوں۔ حضور، میں کیا دیر لگاؤں گا، اڑتا اڑتا جاؤں گا، وہاں پہنچوں گا، بلقیس کے محل کی چھتیں توڑوں گا، تخت سر پر اٹھاؤں گا اور آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، کہ میں قوی بھی ہوں، یعنی کہ مضبوط طاقتور بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 39 ہے۔ تخت بڑا قیمتی ہے، اور میں ایک ذرہ برابر بھی چوری نہیں کروں گا، کیونکہ میں امانت دار ہوں۔
سوچیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس جن سے تخت منگوا لیتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد پورا ہو جاتا، کیونکہ ملکہ تو کئی دنوں کے بعد آنا تھا، اس کا سفر جو تھا وہ لمبا تھا، 1 مہینے کی راہ تھی۔ تو اللہ کے نبی جو علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک امتی کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اور پھر جنات کا غرور توڑنے کے لیے، کہ جنات جو تھی وہ بڑے مغرور تھے کہ ساری حکومت کا نظام تو ہم چلاتے ہیں، ہم نہ ہوں کہ نظام نہیں چلا سکتے، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے مضبوط ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں دیکھیں اس نے کہا کہ میں بڑا قوی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے، کیا تم میں سے کوئی اس سے جلدی لا سکتا ہے؟ تو وہ جن بیٹھ گیا اور سارے جنات نے سر جھکا لیے کہ نہیں، ہم اس سے جلدی نہیں لا سکتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے تخت جو ہے ہماری بارگاہ میں لائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ اس سے پہلے ایک جن بولا تھا مگر اللہ کا ولی اٹھا، اور اللہ کا ولی بولا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کی کہ حضور مجھے اجازت دیں، میں لاتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر لگاؤ گے؟ تو حضرت آصف بن برقیہ نے عرض کی، حضور میں دیر نہیں لگاؤں گا، جن کو بلقیس کے محل کی چھت توڑنا پڑے گی لیکن مجھے یہ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اے اللہ کے نبی، اجازت دینا آپ کا کام ہے اور تخت کا لے کر آنا میرا کام ہے۔ اذا اتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اب وہ حضرت آصف بن برقیہ نے عرض کی کہ حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا دوں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ فَلَمَّا رَآهُ مستقرًا عِندَهُ، اللہ کے نبی نے آنکھ جھپک کر دیکھا تو تخت ان کے سامنے تھا۔ اب یہ ایک اللہ کے ولی کی طاقت ہے، اور ولی بھی بنی اسرائیل کے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ایک ولی ہے۔ تو اب اس بات سے اندازہ لگائے، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی کے اندر اتنی طاقت ہے جو ولی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جو نبی ہیں، جن کے مرید، جن کے غلام، جن کے شاگرد، جن کے امتی کا یہ حال ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 2 مہینے کی مسافر سینکڑوں میلوں سے تخت اٹھا کر دربار میں لا سکتا ہے، تو اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا، جن کے صدقے اللہ رب العزت نے حضرت آصف بن برقیہ کو یہ شان عطا فرمائی۔ تو آپ نے جب تخت لا کے رکھ دیا، تو اگر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہ کرواتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتیوں نے یہ اعتراض تو کرنا تھا کہ ہمارے نبی کے امتی نے آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر ان کے دربار میں رکھ دیا، تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، تو اب وہ ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جواب دیں گے کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقام کو مانتے ہیں، ان کے امت حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن غور کریں، حضرت آصف بن برقیہ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے صرف سینکڑوں میل کا سفر طے کیا ہے، لیکن معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے چلے، مدینہ منورہ میں آئے، مدینہ منورہ سے چلے تو مدائن میں آئے، جہاں تو شعیب علیہ السلام کے مکان پر آپ نے 2 رکعتیں ادا کی۔ پھر سرکار مدائن سے کوہ طور پر آ کر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر آئے اور 2 رکعت وہاں نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللحم میں آئے، جہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، وہاں 2 رکعتیں پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بیت المقدس میں آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو آپ نے نماز پڑھائی۔
اس کے بعد جلسہ ہوا۔ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے خطاب فرمایا، پھر نوح علیہ السلام نے خطاب فرمایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے خطاب فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا، اور پھر دیگر انبیاء اکرام نے خطاب فرمائے، اور سب کے بعد میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوبارہ کھڑے ہوئے اور یہ اعلان کیا کہ اے گروہ انبیاء سن لو اور دیکھ لو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، ان کی شان، ان کا مقام ہم سب سے بلند ہے۔ پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیت المقدس سے پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، پہلے سے دوسرے آسمان پر، دوسرے سے تیسرے آسمان پر، تیسرے سے چوتھے آسمان پر، چوتھے سے پانچویں آسمان پر، پانچویں سے چھٹے آسمان پر، اور ساتوں آسمانوں کی سیر کی، لوح و قلم کو دیکھا، جنت و دوزخ کو دیکھا، کرسی کو دیکھا، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، یہاں پہنچ کر جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا، رک گئے کہ حضور آگے میں نہیں چل سکتا، اگر آگے چلتا ہوں تو میرے پر جو ہے وہ جل جائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام قرب میں پہنچے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی منازل پر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور رب نے جو عطا کیا وہ عطا کیا، اور اللہ رب العزت کے جلوے کو دیکھا، راز و نیاز کی باتیں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ چھٹے آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل کر واپس عرش معلیٰ پر پھر جاتے ہیں، پھر آتے رہے، حتیٰ کہ 50 نمازوں کا جو تحفہ ملا تھا 5 کر کے وہ کم ہوتی گئیں، آپ 9 مرتبہ واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے، پھر واپس آئے، 45 نمازیں معاف ہو گئیں، 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور جائیے، اور کم ہو جائیں گی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب بار بار جاتے مجھے بھی حیا آتی ہے، کیا میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی؟ تو آپ پھر واپس تشریف لائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی شان و عظمت کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھو وہاں سینکڑوں میلوں کا سفر ہے اور یہاں اربوں میلوں کا سفر ہے، لیکن کتنی دیر میں حضور نے طے کیا؟ فرمایا جس دروازے سے میں گزر کے گیا تھا واپس آیا تو کنڈی ہل رہی تھی، اور جس بستر سے گیا تھا وہ ابھی گرم تھا، اور گھر میں جس پانی سے وضو کر کے گیا تھا وہ پانی ابھی چل رہا تھا۔ اتنی سی دیر میں آقا علیہ السلام اتنا سینکڑوں اربوں میلوں کا سفر جو ہے وہ طے کر لیا۔ تو اب ہم کہیں گے بے شک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شان، مقام، عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن اے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماننے والوں یہ بات بھی یاد رکھو کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا شان اور مقام ان سے بہت بلند ہے۔ تو معراج کروا کر اللہ رب العزت نے یہ اعتراضات جو تھے ان کو دور فرمایا کہ اب کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرے نبی کی ایسی شان ہو کوئی شخص ان کی شان میں انگلی نہ اٹھائے، کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اب کوئی بھی شخص ان کی شان میں یا ان کے مقام میں اعتراض نہیں کر سکتا کہ جو مقام اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں تمام انبیاء اکرام سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت کے بعد جو سب سے بلند مقام ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه
بعد از خدا بزرگ تو